ہاں نہیں، کچھ سمجھ میں آیا حمید کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن تجسس ضرور ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کے اوپر اتنا خوش مزاج کوئی شخص اتنا پریشان ہو جائے اور اتنی تکلیف سہنے لگے۔ دیکھتے ہیں جی منٹو صاحب کیا فرماتے ہیں۔ سجدہ ایپیسوڈ 2 ملاحظہ کیجیے۔ کرپا رام نے اسے بہانہ سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچتے ہی والا تھا کہ ملک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پر ہٹا دیا۔ کرپا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، دیکھو تو رو رہا ہے۔ کرپا نے اپنی موٹی کمر جھکا کر غور سے دیکھا۔ ارے تم تو سچ مچ رو رہے ہو بھائی۔ حمید کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جس پہ سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خیر تو ہے؟ یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ بھائی حد ہو گئی، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں بھی تو آئے کہ کیا تکلیف ہے تمہیں۔ ملک اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ حمید نے جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو پونچھے اور کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ جذبات کی شدت کے باعث اس کی قوت گویائی جواب دے گئی تھی۔ تیسرے پیگ سے پہلے اس کے چہرے پر رونق تھی، اس کی باتیں سوڈے کے بلبلے کی طرح تر و تازہ اور شگفتہ تھی، مگر اب وہ باسی شراب کی طرح بے رونق تھا۔ وہ سکڑ سا گیا تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے بھیگی ہوئی پتلون کی ہو جاتی ہے۔ کرسی پر وہ اس انداز سے بیٹھا تھا گویا وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔ اپنے آپ کو چھپانے کی بھونڈی کوشش میں وہ ایک ایسا لطیفہ بن کر رہ گیا تھا جو بڑے ہی خام انداز میں سنایا گیا۔ ملک کو اس کی اس حالت پر بہت ترس آیا۔ حمید، لو خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، واللہ تمہارے آنسوؤں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر تو سب کرکرا سا ہی ہو گیا، مگر یوں تمہارے ایک ایک آنسو بہانے سے میں بہت مغموم ہو گیا ہوں۔ دیکھو خدا جانے تمہیں کیا تکلیف ہے، اب تم چپ کر ہی جاؤ۔ کچھ نہیں، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، تم لوگ فکر نہیں کرو، بس کبھی کبھی ویسے ہی مجھے ہو جاتی ہے ایسی تکلیف۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ چلو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کرپا رام بوتل میں سجی ہوئی شراب کو دیکھتا رہا اور ملک یہ اندازہ کرتا رہا کہ آخر حمید کو ہوا کیا۔ یہ ارادہ کر رہا تھا کہ آج پوچھ ہی لے کہ تمہیں وقتاً فوقتاً ایسے کیا دورے پڑ جاتے ہیں، مگر وہ جا چکا تھا۔ حمید کہیں بھی نہیں تھا۔ حمید گھر پہنچا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ کمرے میں چونکہ اس کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے وہ اور رو بھی نہ سکتا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی آنکھوں کو کرسیاں اور میزیں نہیں چھلکا سکتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس کوئی آدمی موجود ہو جس کے چھیڑنے سے وہ جی بھر کے رو پڑے، مگر ساتھ ہی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلا ہو۔ ایک عجب کشمکش اس کے انداز میں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر اس انداز سے اکیلا بیٹھا تھا جیسے شطرنج کا بٹا ہوا مہرہ بساط سے بہت دور پڑا ہے۔ سامنے میز پر اس کی پرانی تصویر چمکدار فریم میں جڑی رکھی تھی۔ حمید نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو 7 برس تصویر اور اس کے درمیان دھان کی طرح کھلتے چلے گئے۔ آج سے ٹھیک 7 برس پہلے کا ذکر ہے۔ برسات کے یہی دن تھے۔ بس رات کو ریلوے ریسٹورینٹ میں اپنے ایک دوست ملک عبد الرحمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حمید کو یہ شرارت سوچی کہ بغیر بو کی شراب جس کا ایک پورا پیگ لیمنیٹ میں ملا کر اس کو پلا دے، اور جب وہ پی جائے تو آہستہ سے
اس کے کان میں کہے، مولانا یہ پورا پیگ آپ کی ثوابوں بھرے پیٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ بیرے نے مل کر اس نے اس بات کا انتظام کر دیا تھا کہ آرڈر دینے پر لیمنیڈ کی بوتل میں جن کا ایک پیک ڈال کر ملک کو دے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حمید نے وسکی پی اور ملک بظاہر بے خبری کی حالت میں جن کا پورا پیگ بھی چڑھا گیا۔ حمید چونکہ 3 پیگ پینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ یوں بیکار نہ بیٹھیے، میں تیسرا پیگ بڑی عیاشی سے پیا کرتا ہوں، آپ ایک اور لیمنیڈ منگوا لیجئے۔ ملک رضامند ہو گیا، چنانچہ ایک اور لیمنیڈ آ گیا۔ اس بیرے نے اپنی طرف سے جن کا ایک پیگ اور ملا دیا۔ ملک سے حمید کی نئی دوستی ہوئی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حمید اس شرارت سے باز رہتا، مگر ان دنوں وہ اس قدر زندہ دل اور شرارت پسند تھا کہ جب بیرا ملک کے لیے لیمنیڈ کا دوسرا گلاس لایا اور اس کی طرف دیکھ کر شرارتاً مسکرایا تو وہ اس خیال سے بہت خوش ہوا کہ ایک کے بجائے 2 پیگ ملک کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ ملک آہستہ آہستہ لیمنیڈ ملی جن پیتا رہا اور حمید دل ہی دل میں اس کبوتر کی طرح گٹگٹاتا رہا جس کے پاس ایک کبوتر ہی آ بیٹھی ہو۔ اس نے جلدی اپنا تیسرا پیگ ختم کیا اور ملک سے پوچھا، اور پیجیے گا آپ؟ ملک نے غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بڑے روکھے انداز میں کہا، اگر تمہیں پینا ہے تو پیو، میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس مختصر گفتگو کے بعد دونوں اٹھے۔ حمید نے دوسرے کمرے میں جا کر بل ادا کیا۔ جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمید کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ وہ ملک پر اپنی شرارت واضح کر دے، مگر اچھے موقع کی تلاش میں کافی وقت گزر گیا۔ ملک بالکل خاموش تھا اور حمید کے اندر فھلجھڑی چھوٹ رہی تھی۔ بے شمار ننھی اور خوبصورت اور شوق و شنگ باتیں اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو کر بجھ رہی تھی۔ وہ ملک صاحب کی خاموشی سے پریشان ہو رہا تھا، اور جب اس نے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کیا تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پر ایک افسردگی سی طاری ہو گئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی شرارت اب دم کٹی گلہری بن کر رہ گئی ہے۔ دیر تک دونوں بالکل خاموش چلتے رہے۔ جب کمپنی باغ آیا تو ملک ایک بینچ پر تفکرانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چند لمحات اسی خاموشی میں گزرے کہ حمید کے دل میں وہاں سے اٹھ بھاگنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اس وقت زیادہ دیر تک دبے رہنے کے باعث اس کی تمام تیزی اور تراری ماند پڑ چکی تھی۔ ملک بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، حمید تم نے مجھے روحانی تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں یہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس آواز میں درد پیدا ہو گیا۔ تم نہیں جانتے، تمہارے اس انداز سے، اس شرارت سے مجھے کس قدر روحانی تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حمید اپنے آپ کو بڑی شدت کا گنہگار محسوس کرنے لگا۔ معافی مانگنے کا خیال اس کو اس وقت آیا، مگر ملک باغ سے نکل کر باہر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ ملک کے چلے جانے کے بعد حمید گناہ اور ثواب کے چکر میں پھنس گیا۔ شراب کے حرام ہونے کے متعلق جتنی باتیں لوگوں سے سنی تھی، سب کی سب اس کے کانوں میں بھنبھنانے لگی۔ شراب ایسی ہے، شراب ویسی ہے، شراب اخلاق بگاڑتی ہے، کھانا خراب کرتی ہے، پی کر آدمی بے ادب اور بے حیا ہو جاتا ہے، شراب اسی لیے حرام ہے، شراب اس لیے حرام ہے، شراب صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کے پینے سے پھیپھڑے چھن ہو جاتے ہیں، شراب 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 شراب،
ایک لامتناہی گردان حمید کے دماغ میں شروع ہو گئی۔ اس کی تمام برائیاں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ یہ سب سے بڑی برائی تو یہ ہے، حمید نے محسوس کیا کہ میں بے ضرر شراب سمجھ کر ایک شریف آدمی کو دھوکے سے شراب پلا دی۔ ممکن ہے وہ پکا نمازی اور پرہیزگار ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی میری ہے اور سارا گناہ میرے ہی سر ہونا گا، مگر اس سے جو روحانی تکلیف پہنچی ہے اس کا کیا ہوگا؟ واللہ عالم۔ یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ اسے تکلیف پہنچے، میں اسے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس سے معافی مانگ کر بھی تو میرا گناہ ہلکا نہیں ہوگا۔ میرے ضمیر سے آواز ہے۔ ایک میں نے شراب پی، دوسرا میں نے اس کو دھوکہ دے کر پلائی۔ وسکی کا نشہ اس کے دماغ میں جمائیاں لینے لگا، جس سے اس کا احساس گناہ گھناؤنی شکل اختیار کر گیا۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ مجھے شراب چھوڑ دینی چاہیے، مجھے گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کو شراب شروع کیے صرف 2 برس ہوئے تھے، ابھی تک وہ اس کا عادی نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس نے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دوسری باتوں کے ساتھ اس پر بھی غور کیا۔ میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، یہ کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے نا، تو دنیا کو کہنے دو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ منہ سے لگی ہوئی یہ چھوٹ بھی نہ سکے۔ میں اسے بالکل چھوڑ دوں گا، میں اس خیال کو بالکل غلط ثابت کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے حمید نے خود کو ایک ہیرو محسوس کیا۔ پھر ایک دم اس کے دماغ پر خدا کا خیال آیا، جس نے اسے بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ مجھے شکر بجا لانا چاہیے کہ میرے سینے میں نور پیدا ہو گیا ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اسی کھائی میں گرا پڑا رہتا۔ وہ اپنی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اوپر آسمان پر گدلے بادلوں میں چاند صابن کی جھاگ لگے گالوں کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہوا خنک تھی، فضا بالکل خاموش تھی۔ حمید پر خدا کا روب اور شراب نوشی سے بچ جانے کے احساس نے رقت طاری کر دی۔ اس نے شکرانے کا سجدہ ادا کرنا چاہا، اس خیال سے کہ کوئی اسے دیکھ لے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا، مگر فوراً ہی یہ سوچ کر کہ یوں خدا کی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھ جائے گی، وہ ڈبکی لگانے کے انداز میں جھکا اور اپنی پیشانی گلی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پتھریلے فرش کے ساتھ جوڑ دی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آدمی محسوس کیا۔ اس نے جب آس پاس کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھا تو وہ اسے اپنے قد کے مقابلے میں بہت پست معلوم ہوئی۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد اسی کمرے میں جہاں اب حمید بیٹھا اپنی 7 برس کی پرانی تصویر دیکھ رہا تھا اور اس پہ رشک کر رہا تھا، اس کا دوست ملک آیا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک بلیک اینڈ وائٹ کا ادھا نکالا اور زور سے میز پر رکھ کر کہا، آؤ حمید، آج پئیں اور خوب پئیں، یہ ختم ہو جائے گی تو اور لائیں گے۔ حمید اس قدر متحیر ہوا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ملک نے دوسری طرف سے سوڈے کی بوتل نکالی، تپائی پر سے گلاس اٹھا کر اس میں شراب انڈیلی، سوڈے کی بوتل انگوٹھے سے کھولی اور حمید آنکھوں کے سامنے وہ 2 پیگ گٹاگٹ پی گیا۔ حمید نے تتلاتے ہوئے کہا، لیکن اس روز تو تم نے مجھے اتنا برا بھلا کہا تھا۔ ملک نے ایک کہکہا بلند کیا۔ تم نے مجھ سے شرارت کی، میں نے بھی اس کے جواب میں تم سے شرارتاً کہہ دیا، مگر وہی ایمان کی بات ہے، جو مزہ اس روز جن کے 2 پیگ پینے میں آیا زندگی بھر کبھی نہیں آیا۔ لو اب چھوڑو اس قصے کو، وسکی پیو، جنون بکواس ہے، شراب پینی ہو تو وسکی پینی چاہیے۔ یہ سن کر حمید کو محسوس ہوا تھا کہ سجدہ اس نے گلی میں کیا تھا،
ٹھنڈے فرش سے نکل کر اس کی پیشانی پر چپک گیا تھا۔ یہ سجدہ بھوت کی طرح حمید کی زندگی سے چمٹ گیا۔ اس نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر پینا شروع کر دی، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہیں، یہ سجدہ بھوت کی طرح حمید کی زندگی سے چمٹ گیا تھا۔ اس نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر سے شراب پینا شروع کر دی، مگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس 7 برسوں میں جو اس کی پرانی تصویر اور اس کے درمیان کھلے ہوئے تھے، یہ ایک سجدہ بے شمار مرتبہ حمید کو اس کی اپنی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر چکا تھا۔ اس کو خود ہی اس کی تخلیقی قوت اور زندگی کی وہ حرارت جس سے حمید اپنے ماحول کو گرما کے رکھنا چاہتا تھا، اس سجدے نے قریب قریب سردی کر دی تھی۔ یہ سجدہ اس کی زندگی میں ایک ایسی خراب بریک بن گئی تھی جو کبھی کبھی اپنے آپ کو اس کے چلتے ہوئے پہیوں کو ایک دھکے کے ساتھ ٹکرا دیتی تھی۔ 7 برس کی پرانی تصویر اور اس کے سامنے میز پر تھی۔ جب سارا واقعہ اس کے دماغ میں پوری تفصیل کے ساتھ دہرایا جا چکا تو اس کے اندر ایک ناقابل بیان اضطراب پیدا ہو گیا۔ ویسا محسوس کرنے لگا جیسے اس کو قے ہونے والی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور سامنے کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنا ماتھا رگڑنا شروع کیا، جیسے وہ سجدے کا نشان مٹانا چاہتا ہے۔ اس عمل سے اسے جب جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر جھکا کر اور کندھے ڈھیلے کر کے اس نے تھکی ہوئی آواز میں خدا، اے خدا، میرا سجدہ مجھے واپس دے دے۔ ہاں جی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ سوچتے رہیے، سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، بہت کچھ واضح ہوگا۔ اپنا اور ہمارا، ہم سب کا ورثہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔